پاکستان میں سیاحت اور سہولتوں کا فقدان۔ ماؤنٹینز آر کالنگ اینڈ آئی مسٹ گو۔ پہاڑ پکار رہا ہے اور مجھے جانا ہوگا۔ یہ جون کا کول ہے، جو ایک اسکاٹ لینڈ امریکی باشندہ تھا اور آج بھی اپنے پہاڑوں، جنگلوں اور قدرتی مناظر سے عشق کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ یہ شخص امریکہ اور اسکاٹ لینڈ کے پہاڑوں جیسے سیرا نیواڈا وغیرہ کا عاشق تھا، اور اسی شخص میں مبتلا ہو کر اس نے امریکہ میں ماحولیاتی تحفظ کی ڈاک بیل ڈالی، جس کے اثرات آج بھی امریکہ اور یورپ دونوں میں یکساں دکھائی دیتے ہیں۔ اگر جانور پاکستان کے پہاڑ اور یہاں کا قدرتی حسن دیکھ لیتا تو یقیناً اس کے عشق میں 4 چاند لگ جاتے، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ پاکستان میں ہی مستقل رہائش اختیار کر لیتا۔ اگر آپ پاکستان کی سیر کو نکل جائیں، خاص طور پر شمالی علاقہ جات میں، تو آپ کو پاکستان سورہ رحمان میں موجودہ مناظر کی ایک شبیہ نظر آئے گا۔ جنت کا تصور بھی انسانی دماغ نہیں کر سکتا، مگر یہ پہاڑ اور دوسرے قدرتی مناظر بھی تو رب تعالیٰ کے مصوری کے ہی تو شاہکار ہیں، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ پاکستان ان چند ممالک میں سے ہیں جہاں 4 موسم اپنی پوری تابناکیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں، اور یہی چیز خاص طور پر غیر ملکی سیاحوں کے دلوں کو بہت لبھاتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے 4 بلند ترین پہاڑوں، جن کو 8 تھنڈرز بھی کہا جاتا ہے، یعنی جن کی بلندی 8000 میٹر یا 27000 فٹ سے زیادہ ہے، میں سے 5 پاکستان میں موجود ہیں۔ یہ خاصیت دنیا بھر سے کوہ پیماؤں کو پاکستان کھینچ کر لاتی ہے۔ اگر پانیوں کی بات کریں تو پاکستان دریاؤں اور خوبصورت جھیلوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، چاہے ناران کی جھیل سیف الملوک ہو یا کاغان لولو سر جھیل، ہنزا کی عطا آباد جھیل ہو یا اسکردو کی پرستان جھیل، ہر منظر یہاں نرالا اور ہر سفر منفرد ہے۔ مزید برآں پاکستان کے تمام صوبوں میں انتہائی دلکش اور پرشکوہ آبشار موجود ہیں، جو دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہیں، پھر چاہے بلوچستان کے چھوٹک آبشار ہوں یا پنجاب کا نیلا سندھ ہو یا شمالی علاقہ جات کے منٹھوکا اور دھانی آبشار ہوں۔ سیاح اپنے دل وہیں چھوڑ آتے ہیں۔ یہ سب پاکستان کی خوبصورتی کا ایک نقشہ ہے۔ ورلڈ ٹریولر اینڈ ٹورزم کونسل کی ایک رپورٹ کے مطابق 2016 میں پاکستان کی جی ڈی پی میں سیاحت کا حصہ 2.70% تھا۔ جب بھارت اور چین اپنی سیاحت سے سالانہ $20 بلین سے زیادہ کما سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ ہمیں سنجیدگی سے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے کی اور NTCD اور PTDC جیسے اداروں کو صحیح معنوں میں فعال بنانے کی ضرورت ہے۔ مندرجہ ذیل اقدامات کر کے پاکستان میں سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو وہ مقامات جو سیاحوں کے لیے سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث بنتے ہیں، وہاں کے مقامی افراد کو اس بات کا ادراک کروایا جائے کہ حکومت پاکستان آپ کے علاقے میں سیاحت کے فروغ کی کوششیں کر رہی ہے، اور آپ کی مدد کے بغیر یہ ناممکن ہے، یعنی ان کاوشوں میں مقامی افراد کی شرکت کو یقینی بنایا جائے۔ نمبر 2، مقامی طور پر کاروبار کو ترقی دینے کے اقدامات کیے جائیں، کیونکہ اگر مقامی لوگ خوشحال ہوں گے اور جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کے کاروبار میں بہتری سیاحوں کی آمد کی وجہ سے آ رہی ہے، تو وہ حکومت کے ساتھ مل کر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سیاحت کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں گے۔ نمبر 3، پاکستان میں ثقافتی میلوں اور ان جیسی تقریبات کا زیادہ سے زیادہ انعقاد کیا جائے اور ان کو پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے زیادہ سے زیادہ کوریج دی جائے، تاکہ پوری دنیا تک پاکستان کی خوبصورتی، یہاں کی ثقافت اور یہاں کا سافٹ امیج پہنچے۔ نمبر 4، ایک بہت ہی ضروری مگر ابھی تک نظر انداز قدم اس ضمن میں ہوٹلوں کی صفائی اور بنیادی سہولیات کی فراہمی ہے۔ ہمارے سیاحتی مقام پر ایسے ہوٹل بہت ہیں جہاں پر صفائی کا بندوبست نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے سیاحوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 5، سیاحتی مقامات تک جانے والی سڑکوں اور پلوں کی تعمیر پر توجہ دی جائے کہ اس سے وقت اور پیسہ دونوں کی بچت ہو سکے۔ نمبر 6، انتہائی فعال پرائس چیکنگ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے، جو اس امر کو یقینی بنائے کہ کوئی بھی ہوٹل، جیپ والا یا اسی طرح کی سیاحتی سہولیات مہیا کرنے والے سیاحوں سے چیزوں یا خدمات کی منہ مانگی رقم وصول نہ کریں۔ ان تمام اقدامات کو صحیح معنوں میں لاگو کر کے پاکستان کو سیاحت کے لیے دنیا کے بہترین مقامات میں سے ایک بنایا جا سکتا ہے اور اپنے GDP میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔